ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں ان امی افتتلت، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر میری ماں زندہ رہتی تو وہ مجھے صدقہ کرنے کا حکم دیتی، جی کیا میں اپنی امی کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب پہنچے گا ان کو؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں یہ سوالات کرتے ہیں۔ جی شیخ، ایک تو صدقہ جاریہ الگ ہے، آدمی نے خود بنایا، خود اپنی زندگی وہ انسانی الگ کیا۔ مسئلہ ہے شیخ۔ یہ مسئلہ ہے کہ میری ماں کی طرف سے اگر میں کچھ صدقہ کرتا ہوں تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ میری ماں کو پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیوں نہیں، ضرور پہنچے گا۔ مرے ہوئے جو آدمی ہیں ان کی طرف سے اگر صدقہ و خیرات کیا جائے، ان کی جانب سے اگر کوئی بھی کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے ہی کریں، کوئی بھی شخص کوئی بھی کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لوگ عمومی طور پہ اس کو بھی جو ہے کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف بچے ہی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، دوست ہی شیخ، اللہ اکبر، دوست کر دے۔ ہاں میرا ایک دوست تھا، میرے ساتھ اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، آج مر چکا ہے، اس کی جانب سے کبھی 100 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دے تو اس کی وجہ سے اس کے قبر کے اندر اگر عذاب ہو رہا ہے تو عذاب کم کر دیا جاتا ہے، عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اچھا، ایک اس کے اندر اور ایک ہم اس کو چھیڑتے ہیں، یہ جو صدقہ ہے نا شیخ، جی، یہ صدقہ کن کن چیزوں کا کیا جا سکتا ہے؟ اور شیخ یہ بھی ضرور بیان کریں کہ کیا اس کے لیے مخصوص ایام ہیں، جیسے کہ 1 سال پورا ہو گیا، برسی یا 40 دن یا جو مخصوص ایام اس دن خصوصی طور پر یہ اہتمام کیا جاتا ہے، تو ناظرین کی توجہ اس جانب بھی دلائیں کہ اس کے لیے کوئی مخصوص ایام یا مخصوص اوقات نہیں ہیں، بلکہ انسان کبھی بھی جہالت کی وجہ سے شیخ نے ایک اور چیز مجھے یاد دلا دی، جی دونوں شامل کر کے ایک اور چیز آپ نے یاد دلا دی مجھے، اور وہ چیز یہ تھی کہ جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں، ان کے خاندان کے جو لوگ مرحومین ہیں جن کو ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، تو ان کے تعلق سے یہ تصور ہمارے پاس موجود ہے، اور تصور یہ ہے کہ کچھ ایام ہم نے رکھ لیے ہیں، انہی اوقات میں ہم ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے یاد دلایا 10واں ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، 40واں ہے، برسی ہے، شمی ہے، برسی ہے، عرس ہے، ایسی بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے دماغ میں رکھا۔ اور سب سے بڑی بات، شعبان کی 15ویں رات ہے، جی شعبان کی 15ویں رات، لوگوں نے نام ہی دے رکھا مردوں کی رات، جی لوگوں نے نام ہی دے رکھا ہے یہ مردوں کی رات ہے، جس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا، التجا ہے، درخواست ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، احادیث کا مطالعہ کیجئے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی جو سب سے زیادہ محترم قابل احترام بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، آپ نے ان کو کیسے ثواب پہنچایا؟ آپ کی زندگی میں آپ کے 3 لڑکوں کا انتقال ہوا، ایک قاسم، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی زندگی میں الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اور اس میں کوئی ایک اللہ کی حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ 6 بچے انتقال، ایک ہی بچی باقی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت۔ میرا یہی سوال ہے اور اسی جانب میں توجہ پھیرنا چاہوں گا ناظرین کی، اور وہ یہ ہے آپ نے کیسے ان کو ثواب پہنچایا؟ بے شک صحابہ کرام کے رشتہ دار انتقال ہوئے، انہوں نے کیسے ثواب پہنچایا؟ کوئی ایام خاص نہیں تھے، کوئی ایام خاص نہیں تھے، ثواب کبھی بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔